اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. حاضرین محفل، سامعین کرام، خدائی بابرکت، خدائی لمحہ، بسم اللہ. سید کی آمد پہ درود ہو. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ بسم اللہ. سید مرشد سید سمر حسین تیری صاحب، مالک نے زندگی دے، مالک نے صحت دے، خدا الہی ہمیشہ حوادثات زمانہ سے محفوظ فرمائے. جناب سید مظہر حسین تیری صاحب، مالک ان کی تمام ترحجات شریعہ قبول و منظور فرمائے، ہمیشہ محفوظ جناب عباس علمدار نصیب فرمائے. تمام جہتی برادران کو، تمام ان کے احباب کو، عزیز وقارب کو ہمیشہ مالک اپنی فرمائے. زیادہ دیر مکمل نہیں ہونا چاہتا، زیادہ دیر نہیں سماعت میں، بس چند جملے جو آپ کے لیے ذکر میں حاضری کے لیے. ہم خوش قسمت ہیں، باخدا جتنا شکر ادا کرے حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مرسل کا، ہمارے شہنشاہ کا، ہمارے آقا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. آدم سے لے کے خاتم تک خدا نے ہر پیغمبر کو اس کے نام سے پکارا. بائبل بسم اللہ سے لے کے سینے و ناف کا قرآن اٹھا کے دیکھیے. اب آپ دیکھے کہا، اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، اے زکریا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے یعقوب، اے صفریہ، اے سیاس، اے موسیٰ بن عمران، اے یوشع بن نون. یعنی ہر نبی کو خدائے لم یزل نے نام سے پکارا، لیکن اپنے محمد کو جب بھی بلایا، کبھی کہا طٰہٰ اے سید مطہر، کبھی کہا یاسین اے سید سردار، کبھی کہا یا ایھا المزمل اے کمبل کو اوڑھنے والے، کبھی کہا یا ایھا المدثر اے چادر کو اوڑھنے والے. یعنی خدائے لم یزل کو اپنے محبوب سے اتنا پیار تھا کہ جو چیز بھی محمد کے بدن پہ آئی وہ قرآن ہو گئی. تو جو ہے صاحبان محمد، یہ کمبل جبرائیل کے نازل نہیں ہوا جو میرے رسول نے اوڑھا ہے، یہ چادر جبرائیل امین اشرف کے نہیں آئی، مکہ کی بنی ہوئی تھی. جو ہی اس میں محمد مصطفیٰ پہ آئی، اس کا ذکر قرآن ہو گیا. جو ہی وہ کمبل محمد مصطفیٰ کے وطن اثر سے نصر ہوا، ادھر نصر ہوا، ادھر ذکر قرآن بن گیا. اپنے لفظوں کو میں تھوڑا سا بدل کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہی کمبل نے محمد کو گود میں لیا، صاحبان محمد، جو ہی اس کمبل نے محمد مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا، ذکر قرآن ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا. جو ہی چادر نے چند لمحوں کے لیے آخری پیغمبر کو گود میں لیا، ذکر قرآن ہو گیا. خدا کی وہ چادر بھی محبوب ہو گئی، وہ کمبل بھی محبوب ہو گیا. تو امت مسلمہ جو چادر یا کمبل محمد مصطفیٰ کو چند گھنٹوں کے لیے گود میں لے اور تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. ارے اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ابو طالب نے محمد کو 17 برس گود میں لیا ہے. تو دیکھے صاحبان محمد، ہم وقت ہے، ہمارا وقت بلند ہے کہ ہمارے شہنشاہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا وقت نہیں کہ وہ شفیع المذنبین ہے. یعنی ہر بندہ ناجی کی امید رکھتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی. اگر شفیع نہ ہوتے مذنبین کے، گنہگاروں کو چھڑانے والے نہ ہوتے، تو کبھی بھی گنہگار یہ نہ کہتے کہ ہم بھی جنت میں جائیں. آج ہمارا دامن
ہم مطمئن ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ توجہ ہے صاحبان ایمان، ہمیں کس نے مطمئن کیا ہے؟ جس سے ہم مطمئن ہیں وہ نام ہے نام محمد مصطفیٰ، کہ جو شفیع المذنبین ہیں، کہ ہماری بخشش ہوگی، کہ وہ تو کریم اتنے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے پہ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں۔ میرا رسول، میرا شہنشاہ آقا دو جہاں ہر چیز پہ شاہد ہے۔ برسر نمبر میں اعلان کرتے اور ذمہ داری کے ساتھ سادات کا دعا کے لیے حجی میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، جو اخبار تشریف فرما ہو، جو سوچ لے کے بیٹھے ہو، اس کے بھی وہ شاہد ہیں، جو نیت لے کے آئے ہو اس کے بھی وہ شاہد ہیں، جو حاجت لے کے آئے ہو وہ بھی وہ سن رہے ہیں۔ تو جو ہے صاحبان، فقط یہ مانو کہ وہ ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ فقط یہ مانو کہ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ غلام کہلوانا اور ہے، بننا اور ہے۔ فقط یہ کہو کہ ہم غلام بن گئے ہیں۔ کیا ہے غلام؟ غلام سے کہتے ہیں وہ ہمارے آقا، ہم غلام، وہ ہمارے آقا، ہم غلام۔ میرا جیسا شاعری میں بار بار کہتا چلا جاؤں کہ وہ ہمارے آقا، ہم غلام، وہ ہمارے آقا، ہم غلام۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 5 یا 10 ہزار کی تنخواہ پہ جو آدمی رہتا ہے، یہ بھی غلامی ہے؟ بولو تو صحیح، غلامی ہے؟ ایک آدمی جو 5,000 کی تنخواہ پہ جس کو مالک مان رہا ہے، اس کے سامنے نہ غلطی کرتا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اس کے سامنے نہ کوتاہی کہتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف اٹھتا بھی نہیں، کچھ کہہ رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف بیٹھتا بھی نہیں۔ تنخواہ کتنی؟ 5,000۔ آدمی ہوگی جس کو ہم نے 5,000 میں مالک مان لیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہم کچھ کرتے نہیں، اور جو ہماری سانسوں کا بھی مالک ہے، تو جو ایسا ہماری جو ہماری ہر سانس کا مالک ہے، جب چاہے کھینچ لے، جب چاہے عطا کر دے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ خدا جو حاجت سے ہو، فقط یہ مانو کہ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور اچھا آقا، میرے بادشاہ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے غلاموں کا اپنے سے بہتر خیال رکھو۔ ہائے ہائے، جب تو رسول پیغام لے لے رہا ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اگر تم غلام بنو گے تو وہ خیال نہیں رکھیں گے، بولو تو صحیح۔ اگر تم غلام بن جاؤ، اسے آقا مان لو، تو وہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے۔ جو خود کہہ رہا ہے اپنا جیسا لباس لو ویسا اپنے غلام کا لو، جیسا خود پہنو ویسا اسے پہناؤ، جیسا خود کھاؤ ویسا اسے کھلاؤ۔ اگر تم غلام بن جاؤ تو وہ آقا ہی ایسا ہے جو نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جو صدیق بھی ہے، جو امین بھی ہے۔ فقط مانو کہ وہ ہے۔ بس ایک پیغام دے کی حدیث ہم سے تمام کرنا چاہوں گا۔ مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک پیغام بھی پہنچ جائے اور سادات سے دعا بھی حاصل ہو جائے۔ شہر ہے فارس، فارس کے لوگ کہتے کیا تھی؟ عبادت آگ کو پوچھتے، آتش پرست لوگ۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کوئی عالم دین آئے، ہم اپنی مسجد میں، اپنے محلوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آج ہمارے شہر میں بہت بڑے علامہ آ رہے ہیں، تمام احباب ان سے درس لینے کے لیے آئے۔ اسی طرح فارس میں بہت بڑا ان کا عالم کوئی آیا ذکر کے لیے، اور جو مقامی تھا، جیسے ہمارے یہاں پہ نماز امام کو اس کے بعد مقامی ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، اس مقامی نے جا کے بادشاہ کو کہا، اے فارس کے بادشاہ، آپ سے التجا ہے، آج جو ہمارے ہاں درس کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ بہت بڑے مفکر ہیں، بہت ہی روحانیت رکھتے ہیں،
میں چاہتا ہوں آپ بھی آئیں اور اپنا آپ کا بیٹا جو سن بلوغت کو کراس کر چکا ہے روس با اسے بھی ساتھ لے کے تھوڑی سی میں رحمت دوں گا کہ تھوڑا سا سفر فقط آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وہ ہمارا رسول ہمارا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے. ہم ہر لمحہ ان کی نگاہ میں بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم ذکر کے لیے آئے ہیں تو ان کی نگاہ میں بھی توجہ ہے صاحبان محمد. جو مقامی عالم دین نے یہ بادشاہ اس کے بیٹے کو پیغام دیا, پیغام دے کے چلا گیا بڑی تیز کے ساتھ. رات کو وہ عالم دین اپنا خطاب کے لیے آیا. ادھر یہ بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کے روس باغ ساتھ بادشاہ تھا نشست کہاں ملی قرب میں, جہاں بادشاہ جہاں بڑے عالم دین تھے ان کے قرب میں جگہ ملی بادشاہ کو اور روس باغ تشریف فرما ہوئے. یوں ہی وہ بیٹھے اس عالم دین نے اپنا درس شروع کر دیا. اس نے کہا کائنات خلق ہوئی, خلق کرنے والا ایک خالق ہے. آگے لوگ عبادت کر رہے ہیں, کوئی آگ کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے, کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے. یعنی جو بھی جس کو پوجتا ہے نگاہ میں ہے اس سورج کا بھی کوئی خالق ہے, ہر چیز کا کوئی مالک ہے, عبادت ہو رہی ہے. لیکن میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہ سورج کی عبادت ہوگی, نہ آگ کی عبادت ہوگی, اس کی ہوگی جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. انہیں کو مانا جائے گا, انہیں کے وسیلے سے وہ ہمیں اپنے حقیقی رب تک پہنچائیں گے. اور حقیقی رب کا سجدہ ہوگا جو خالق بھی ہے جو مالک بھی ہے. جو ہی یہ اعلان کرتے کرتے عالم دین نے کہا ایک وقت آئے گا اور یقیناً وہ بہت قریب ہے. میں اپنے علم سے جانتا ہوں ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے. وہ جو ہی آخری پیغمبر دنیا پہ نازل ہوگا اس کا جو ہی نزول ہوگا وہ ایک کتاب لے کے آئے گا جس کا نام قرآن ہے. وہ قرآن ایسی سچی کتاب ہے, اس سے سچی کتاب کوئی نہیں. حق بھی اس میں ہے, ہر چیز اس میں ہے, ہر کچھ کو کا ذکر اس میں ہوگا. اس قرآن کا جو وارث ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب یہ وہ رسول ہوگا جو شفیع المذنبین ہوگا, جو گنہگاروں کو بھی چھڑائے گا, جو امین بھی ہوگا, جو صدیق بھی ہوگا, جو رحیم بھی ہوگا, جو کریم بھی ہوگا, جو شفیع بھی ہوگا. یعنی جوں میرے بادشاہ کے اعتبار گنتا گیا وہ جو رسوا بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوتا گیا, کھڑا ہو کے رسوا چل پڑا. اس کے بادشاہ نے اس کے بابا نے کہا بادشاہ کا بیٹا ہے ابھی تو درس سن رہا ہے, ابھی تو درس ہو رہا ہے. بس بابا میرا درس ختم ہو گیا. کیسے بابا تم نے سنا نہیں, کائنات کا جو وارث ہے اس کا نام محمد ہے, اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. بس بابا میں وہاں جا رہا ہوں, میں اسی کا انتظار کروں گا. اس کا نام محمد ہے جو احمد ہے. زمین میں جسے محمد کہتے ہیں, آسمان میں جسے احمد کہتے ہیں. بابا بس میں اس کا منتظر ہوں. گھر آئے رسوا, گھر آ کے ایک ہی منٹ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. اس کا باپ گھر آیا, اس بادشاہ نے کہا رسوا دیکھ, ہم نے نہ اس محمد کو دیکھا ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں, ابھی نہ اس دنیا پہ وہ آیا ہے, پوچھا سے بار بار یہ نام پکار رہا ہے. بس کر, ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم وہی کریں گے. اس کے بیٹے نے کہا نہ بابا کوئی عبادت نہیں, اس نام کے سننے سے پہلے تھی, اب میری عبادت یہی نام محمد ہے. تو جو ہے صاحبان محمد آج کے بعد میرا یہی ذکر ہے, یہی میری عبادت ہے, یہی میرا ذکر ہے. اس کے باپ نے کہا اگر آپ دوبارہ نام لیا تو یاد رکھنا تو وارث تھا میرے تخت کا, وارث تھا میری جائیداد کا, وارث تھا میرے تاج کا. اگر اب نام لیا تو جائیداد سے آپ کر دوں گا, نہ جائیداد ملے گی نہ تاج ملے گا. مجھے دکھ لگے گا اس صاحب پہ جو معرفت محمد اور وہ جملے میں نہ بولے گا کہ مجھے تاج ملے گا نہ مجھے جائیداد ملے گی. اب نام لیا تو آپ کر دوں گا. اب رسوا کھڑا ہو کے کہتے بابا خاموش ہو جا, آج کے بعد میری جائیداد کا نام بھی محمد ہے, میرے تاج کا نام بھی محمد ہے.
چاہیے. بس اس رسوا نے سن کے مان لیا کہ وہ ہے, سنا کہ وہ ہے. آپ ہوئے جنگلوں کے سفر, زیادہ گفتگو چلانے نہیں کرنا چاہتا, جنگلوں کا سفر, بیابان کے سفر, پتہ نہیں کتنے سال تک یہ رسوا سوکھے پتے کھاتا رہا جنگل میں. ذکر یہی ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایک مقام پہ آ کے عالم دین تک پہنچا, اس کی کم و بیش 80 سال تک اس نے خدمت کی کہ مجھے بتاؤ کہ وہ رسول جو آئے گا وہ کہاں آئے گا. اس کی بھی زندگی گزری. جب وہ عالم دین مرنے لگا, اس نے کہا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, میں نہیں بتا سکتا لیکن اتنا بتاتا ہوں, فلاں مقام پہ چلا جا. بڑی دورانی گفتگو ہے بڑے تیز کے ساتھ. اب فلاں مقام پہ چلا جا, وہاں جا کے ایک عالم دین ہے, وہ تمہیں ضرور بتائے گا کہ وہ رسول کہاں نازل ہونے والا ہے, وہ آ گیا ہے یا نہیں آیا. وہاں چلا جا. یہ رسوا پھر جنگلوں کے بیابان کے سفر کرتے کرتے اس عالم دین تک پہنچا. کئی سال تک اس کی خدمت کی, کئی سال تک خدمت کرتا کرتا اب یہ خود میں نہیں ہو گیا تھا. ایک تاریخ ہے جب یہاں پہنچا اپنی منزل پہ تو تقریباً 2800 سال اس کی عمر تھی, 250 سال اس کی عمر تھی. ایک روایت میں ہے 275 سال اس کی عمر تھی. جب سے رسوا اس عالم دین کے پاس پہنچا, اس کی بھی کئی سال خدمت کی. خدمت کے بعد جب اس کا وقت آخر آیا, اس نے کہا رسوا میں اور تو کچھ نہیں بتا سکتا لیکن میں علامات جانتا ہوں. علامات بتاتی ہیں کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے. سرفانا کہا علامات بتاتی ہیں کہ وہ دنیا پہ نازل ہو گیا ہے. اس نے آ کے اپنا اعلان رسالت بھی کر دیا ہے. اے رسوا وہ آ گیا ہے, اعلان رسالت اس نے کر دیا ہے. اب رسوا کہتا ہے جلدی کر, دیر نہ کر, بتاؤ اس کی اور علامات کون سی ہیں. تو اس عالم دین کا اگر سچ پوچھتا ہے وہ اس شہر میں آئے گا جہاں کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر صدقہ حرام ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے آگے اس کا اپنا سایہ نہیں. کہہ رہا ہوں کہ اس کے بدن کا سایہ نہیں ہے. چوتھی اور آخری علامت یہ ہے اس کے کندھے پہ مہر نبوت ہے. یہ علامات ہیں. اب یہ علامات سننے کے لیے رسوا چل پڑا. اس مقام پہ آ کے غریبی کے عالم میں, پریشان حال عالم میں گرا پڑا تھا. کسی نے اٹھایا, اٹھا کے آگے غلاموں کی طرف بیچ دیا. آخر وہ ہوتے ہیں جو بک جائیں, کا غلاموں کی طرف بک گیا. جب بکا تو اس عورت نے خریدا. اس نے خرید کے لائی اپنے آپ کے باغ میں اتارا. جب یہ باغ میں اترا, آنکھ کھولی تو ہر طرف کھجورے ہی کھجورے. آنکھ کھولی تو ہر طرف کھجوروں کے درخت. جو بھی کھجوروں کے درخت دیکھے ایسا تھا کہ واپس جوانی پلٹ آئی ہو. سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. گھبرانے لگتا ہے منزل قریب ہو گئی ہے, منزل قریب ہو گئی ہے. اب یہ سیدھا ہوا. کئی سال تک اس عورت کے باغ میں, کھجوروں کے باغ میں یہ اپنی مزدوری کرتا رہا, کام کرتا رہا. ایک دن یہ رسوا کام کر رہا تھا کہ چند افراد گزرے. جب اس کے قریب سے گزرے, اس نے دیکھا جو سب سے آگے ہے اس کا سایہ نہیں ہے. جاگنا کھلا جاگنا, جو سب سے آگے آگے جا رہا ہے اس کا سایہ نہیں ہے. اب یہ اس پر دوڑتا ہوا قریب آیا, سارے کھجور کے اوپر. جب دیکھا کہ سایہ جو سب سے آگے ہے سایہ نہیں ہے, دوڑتا ہوا نیچے آیا. قریب آیا, ان کا سایہ نہیں. جہاں لک تھے, جب وہاں پہنچا تو دو صاحب پائے جن کا سایہ نہیں تھا. دو صاحب پائے جن کا سایہ نہیں تھا. یہ آپ کو ظاہر ہوگا جب آپ حدیث پڑھیں گے. جب رسول کا ہم دونوں ایک نور سے ہیں, ان دو کا سایہ جو نہ پایا. اب یہ رسوا کہتے ہیں تیسری علامت یہ ہے ان کا صدقہ حرام ہے. دوڑتا وہ اپنے باغ میں گیا, باغ میں جا کے اپنی جھولی میں کھجوریں ڈالی, جا کے آگے پیش کی. جو سب سے آگے تھے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ تیرے باغ کا ہدیہ ہے, یہ صدقہ ہے. کہا یہ صدقہ ہے. کہا ہم دونوں پہ حرام ہے, یہ جو پیچھے ہے انہیں دے دو. جب کہا نا ہم دونوں پہ حرام ہے, اب یہ پریشان ہو گیا. صدقہ بھی دونوں پہ حرام ہے,
جنون بھی دیکھا، رسوا میں نے تیرا عشق بھی دیکھا، لیکن آج رسوا تو مجھ تک پہنچ گیا ہے. جب قدموں پہ سر رکھا، آخر جو میرے خدمت تمام ہو گئی، جب قدموں پہ سر رکھا، ایک آنکھ ہزار ہزار آنسو. روتے کیوں؟ منزل تک پہنچ کے رو رہے ہو. اللہ اکبر، منزل تک پہنچ کے رو رہے ہو. اب یہ رسوا کہتا رو تو کیا کروں، منزل پہ تو پہنچ گیا ہے، لیکن اس عورت کا میں غلام ہوں، اس نے مجھے خریدا ہے، اس سے جان کیسے چڑھاؤں، آپ کے ساتھ ہم سفر کیسے بنوں؟ تو میرے کائنات کے رسول نے کہا کیا رسوا اس کو جا کے کہہ دے تیری کیا قیمت مانگتی ہے، میں قیمت ادا کرتا ہوں. جب یہ واپس آئے رسوا، صاحب کتاب لکھتا ہے اس نے آ کے اپنی عورت کو جس کی مالکیت پوچھ سکا کہ مجھے آزاد کرنے کے لیے تو کیا لے گی؟ میرے وارث آ گئے تھے، کچھ کہہ رہا ہوں میں، کچھ کہہ رہا ہوں، تب میرے وارث آ گئے ہیں، کیا لے گی؟ جب اس عورت نے دیکھا نا یہ تو اتنا زیادہ کام کرنے والا تھا، ایسا غلام نہیں ملے گا، اس نے کہا میں کیوں نہ ایسی قیمت کہوں جو نہ ادا ہو اور نہ یہ چاہ سکے. کا کیا قیمت ہے؟ کا قیمت یہ ہے رسوا تو میرے باغ میں 100 پودے لگا کھجور کے، انہیں پانی دے، جب وہ جوان ہو جائیں، پھلاور ہو جائیں تو آزاد ہے. یہ بات سنی، سن کے یہ واپس آیا رسوا. اب کائنات کے رسول کے دروازے پہ آ کے قدموں پہ آ کے سر رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا. کہ رسوا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ آنا ناممکن ہے. کہ رسوا میری طرف دیکھو، ہم وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، میں وہ ہوں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں. کہ اس کی شرط یہ ہے 100 پودے لگاؤ، وہ جوان ہو، پھلاور ہو تو پھر آزاد. اب میرے کائنات کے رسول نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، یا علی آپ کی جیب میں کتنی گٹھلیاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ 100. اب صاحب کتاب لکھتا ہے کائنات کے رسول ہر گٹھلی لگاتے گئے، علی پیچھے پانی دیتے گئے، آخری گٹھلی لگا کے جیسے دونوں بھائیوں نے اپنی کمر سیدھی کی، ادھر کمر سیدھی کرتے گئے، ادھر درخت بلند ہوتے چلے گئے، بلند ہوتے چلے گئے. اب یہ رشتہ دوڑتا ہوا آیا، اپنے باغ میں 100 درخت لگے ہیں، لیکن نہیں میرے کا پھلاور ہوں، پھلاور بھی ہے، میں نے کہا تھا کہ ہر کھجور کے 2 بائکے ہوں، ہر 2 بائکے ہوں. اب کہتے ہیں رسول اللہ کہہ رہی ہے ہر کھجور کے 2 بائکے ہوں. میرے کائنات کے رسول نے کہا رسوا اس جاہل کو جا کے کہتے جو ایک لمحے میں انہیں پھلاور کر سکتا ہے ان کے بائکے تبدیل نہیں کر سکتا. جبرائیل ہر کھجور کے دانے پہ پڑ مار اور 2 بائکوں میں تقسیم کر دے. جب اتارا گیا ہر کھجور کے 2 بائکے تھے، بس پیغام مکمل ہو گیا. یعنی ہمارا رسول وہ رسول ہے جو غلام بن کے دروازے پہ آ جائے، ہر لمحہ ان کی نگاہ رہتی ہے، وہ شاہد بھی ہے، وہ مبشر بھی ہے، وہ ہر لمحہ اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں. اسی رسوا کا پھر اللہ کے رسول نے نام رکھا سلیمان فارسی. سلیمان فارسی، اور یہی سلیمان فارسی ہے اس نے پھر ساری زندگی جناب سیدہ کونین کے دروازے پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دی. اور اسی سلیمان سے فارسی سے پوچھا گیا سلیمان تم بتا سکتے ہو تم نے جو اتنی خدمت کی دروازے سیدہ کی، جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر آیت کون سی لکھی ہے؟ دیکھنا غلام کیسے ہوتے ہیں. سلیمان دروازے رسول پہ آیت کون سی لکھی تھی؟ سلیمان نے کہا میری غلامی کی توہین نہ کر. سلیمان کیسے ساری زندگی وہاں رہا تو پھر پتہ نہیں چلا اوپر دروازے میں کون سی آیت تھی؟ کہا میری غلامی کی توہین نہ کر. میں نے کبھی سال کھا کے دیکھا ہو تو پتا ہو کہ میں ایسا غلام ہوں جو سر جھکا کے غلامی کہتا ہوں. اسی سلیمان فارسی کی شان کا ایک آخری جملہ اور رحمت تمام ہو گئی. اور یہی سلیمان فارسی ہے. جب سلیمان فارسی کا آخری وقت تھا تو سلیمان فارسی نے اپنے غلام کو کہا، ان کے غلام کا نام تھا اسبا. اسبا کو کہا اسبا میری آنکھیں ہونے لگی ہے بند، میرا ہونے لگا ہے انتقال، لیکن اسبا خبردار کوئی قریب نہ ہے، جنازہ آ کے علی پڑھا
کہہ رہا ہوں صاحبان محمد کا جنازہ آ کے علی پڑھائیں گے. اسبا کہتے جب آنکھیں بند ہوئی میں نے ان پر کپڑا ڈال دیا, شہر میں میت کو رکھ کے میں نے چکر لیا, ایک دفعہ میں جھوم گیا. جب میں پلٹا میں نے سوچا کہاں مدینہ کہاں مدائن, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون بندہ آگر بیٹھا ہے, کہاں مدینہ کہاں مدائن. اسبا کہتے میں نے سوچا کہ علی کیسے آئیں گے, میں نے سوچا. جب کہتے میں نے سوچا دروازے پہ دستک ہوئی, باہر سے آواز آئی اسبا مجھ علی کو سوچو نہیں مجھے مانو. ہم آلے محمد وہ ہیں ہم نے سوچا نہ, ہم نے فقط مانو. اگر باخدا فقط مانو گے غلام بن کے, اگر تم غلام بن جاؤ گے تو وہ آقا ہوں گے, اور آقا وہی ہوتا ہے جو جیسا آقا کھائے ویسا غلام کھائے, جیسا آقا پہنے ویسا غلام پہنے. شرط یہ ہے تم غلام بن جاؤ. اور باخدا دعا کو خدائے لنگل ہمیں آل محمد کی غلامی میں شمار فرمائے, ہمیں اس قابل بنا دے, ہمیں اس اہل بنا دے کہ ہم ان کے غلاموں میں شمار ہو سکے. فما علینا الا البلاغ.